جمال و شیدی کے سامنے جب کسی قیدی کو پھانسی کے لیے لے جایا جاتا تو کئی دن اس کی حالت خراب رہتی. اسے لگتا کہ اب اگلی باری اس کی ہے. جیل اہلکار نے اس کا نام پکارا تو وہ ڈر گیا کہ شاید اس کی باری آ گئی ہے. پھر انگریزوں کو معلوم ہوا کہ جمال و شیدی نامی ایک قیدی ہے جو پل سے ٹرین گزارنا چاہتا ہے اور گزار سکتا ہے. انگریز سرکار نے جمال و شیدی سے معاہدہ کیا کہ اگر وہ پل سے ٹرین گزار گیا تو اس کی باقی سزا ختم کر دی جائے گی. وی ایل سی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سکھر جیل کی تنگ کوٹھڑی میں قید سزائے موت کا قیدی جمال و شیدی، جس کی آنکھوں کے سامنے تمام زندگی ایک فلم کی طرح چل رہی تھی. وہ سوچ رہا تھا کہ زندگی آخری مراحل میں ہے. اس کی بیوی کا اس کے بعد کیا بنے گا؟ یہ خیال ایک خوف کی صورت میں اسے کھائے جا رہا تھا. وہ ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ میرا کیا بنے گا. گھر والوں کا خیال آتا تھا کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا. کبھی کبھی ساری رات نیند نہیں آتی تھی. ان حالات میں کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو دے گا. وہ ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ کس طرح یہاں سے بھاگا جائے، یہاں سے نکل جایا جائے. لیکن وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ تھا نہ کوئی صورت دکھائی دیتی تھی. جمال و شیدی کے سامنے جب کسی قیدی کو پھانسی کے لیے لے جایا جاتا تو کئی دن اس کی حالت خراب رہتی. اسے لگتا کہ اب اگلی باری اس کی ہے. اسی کرب اور سوچ میں ایک دن وہ ڈوبا بیٹھا تھا کہ جیل اہلکار نے اس کا نام پکارا تو وہ ڈر گیا کہ شاید اس کی باری آ گئی ہے. لیکن اہلکار نے جمالو کو حکومت سندھ کے اس اعلان کے متعلق بتایا کہ سکھر اور روڑی کے درمیان بننے والے پل سے ٹرین گزارنے والے کو انعام دیا جائے گا. جمالو کو روشنی کی کرن نظر آئی اور اس نے جیکب کو خط لکھا کہ اگر میں ٹرین گزار گیا تو میری سزائے موت کو معاف کر دیا جائے. جمالو کی بات مان لی گئی. جس پل سے کوئی ڈرائیور ٹرین گزارنے کو راضی نہ تھا، جمالو اس ٹریک سے ٹرین گزارنے کو تیار ہو گیا. اسے اس کی ٹریننگ دی گئی اور آخر کار وہ دن آ گیا جس دن جمالو کو ٹرین اس پل پر سے گزار کے دوسری جانب لے کے جانی تھی. جمالو کامیابی سے ٹرین کو پار لے گیا، جس پر اسے رہا کر دیا گیا اور دیگر انعامات سے بھی نوازا گیا. جمالو کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسر جان جیکب نے پھانسی کی سزا سنائی تھی. یہ ہندوستان پر برطانوی حکومت کا دور تھا. اس وقت کے وائسرائے ہند لینس ڈاؤن کے نام سے موسوم اس پل کی کہانی بھی جمال و شیدی کی کہانی کی طرح بہت ہی دلچسپ ہے. سندھ کے اہم ترین کاروباری شہر سکھر اور روڑی کو ملانے والا لینس ڈاؤن پل نہ صرف فن تعمیر کا شاہکار نمونہ ہے، بلکہ اس پل کو برے صغیر کے لوگ ایک صدی قبل دنیا کے عجائبات میں سے ایک شمار کرتے تھے. اس پل کو بنے ہوئے ایک صدی سے بھی زائد عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی سندھ کے لوگ اس کے سحر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور آج بھی اس پل کو دیکھنے کے لیے ایسے آتے ہیں جیسے یہ ایک دہائی قبل ہی بنا ہو. لینسڈاؤن پل سندھ کے اس حصے میں واقع ہے جہاں تفریحی مقامات بہت کم پائے جاتے ہیں. اس لیے شمالی سندھ کے ہزاروں لوگ اس پل کو کئی سالوں سے تفریحی مقام کی غرض سے بھی دیکھتے اور یاد کرتے ہیں. اس پل کی خوبصورتی اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس پر سندھی زبان کے کئی نامور شاعروں نے نہ صرف شاعری کی، بلکہ اس کا ذکر سندھی افسانوں، شادی بیاہ کے موقعوں پر گائے جانے والے ڈھول کی گیتوں اور دیگر قصوں، کہانیوں، فسانوں میں بھی ملتا ہے. یہ پل 130 سال قبل اس وقت بنایا گیا جس وقت انگریز سرکار نے سکھر کی کاروباری اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں ریلوے لائن بچھانے کا منصوبہ بنایا. اس سے پہلے انگریز سرکار کا کاروبار انڈس فلوٹائل جہاز رانی کمپنی کے ذریعے بحری جہازوں اور بیڑوں کی مدد سے ہوتا تھا.
کاروبار کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انگریز سرکار نے صوبہ سندھ میں ریلوے لائن بچھانے کا کام شروع کر دیا اور یوں 1858 میں کراچی سے کوٹری تک ریلوے کی پہلی لائن بچھائی گئی۔ بعد میں ریلوے لائن کا منصوبہ صوبے کے دوسرے علاقوں تک پھیلاتے ہوئے اسے سکھر تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ لینسڈاؤن پل کو دریا کے بیچوں بیچ بغیر سہارے کے بنایا گیا۔ 900 فٹ طویل پل سے بیک وقت 2 گاڑیاں گزر سکتی ہیں، جبکہ پیدل چلنے والوں کے لیے پل کے سائیڈ میں پیڈسٹل فٹ پاتھ بھی بنایا گیا ہے۔ پل کی تعمیر میں استعمال کیا گیا لوہا کسی بھی پلر کے بغیر ڈیزائنر کی مہارت سے 1 صدی سے زائد عرصے سے وزن اٹھائے ہوئے ہے۔ لینسڈاؤن پل کی تکمیل 2 سال کے مختصر عرصے میں مکمل کی گئی، جس کے بعد 25 مارچ 1879 کو پل کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب کی صدارت بمبئی کے گورنر لارڈ ریئی نے کی۔ تقریب میں سندھ کے کمشنر چارلز رچرڈسن، خیرپور ریاست کے والی میر مراد علی سمیت سندھ اور پنجاب کے اعلیٰ حکام اور دیگر بڑے لوگوں نے بھی شرکت کی۔ اس وقت پل پر 40 لاکھ روپے کا خرچہ آیا۔ پل کی تعمیر میں 3300 ٹن لوہا استعمال ہوا جو انگلینڈ سے منگوایا گیا۔ گورنر نے کہا کہ وائسرائے ہند افتتاحی تقریب میں خود آنا چاہتے تھے لیکن مصروفیات کی وجہ سے نہ آ سکے۔ بہرحال انہوں نے اس پل کو اپنے نام سے منسوب کرنے کی اجازت دے دی۔ پل کے ذریعے سندھو دریا کے دونوں کناروں پر موجود شہروں سکھر اور روڑی کو آپس میں ملا کر اس ریلوے لائن کو بچھایا گیا۔ لینسڈاؤن پل کی تعمیر اور ریلوے لائن کی بحالی کے بعد انڈس فلوٹیلا نامی جہاز رانی کمپنی کا کاروبار بند ہو گیا۔ لینسڈاؤن پل پر بچھائی گئی ریلوے لائن پر 73 سال تک ریل چلتی رہی، لیکن 1962 میں پل کی کمزوری کے باعث ریلوے کا سفر بند ہو گیا۔ تاریخی لینسڈاؤن پل کے کمزور ہونے کے بعد فیلڈ مارشل ایوب خان نے ایسا ہی ایک اور پل بنانے کا منصوبہ بنایا۔ لینسڈاؤن پل کے قریب ہی ایوب پل بنایا گیا، جس کا کام 6 دسمبر 1960 کو شروع ہوا، جبکہ 6 مئی 1962 کو یہ کام تکمیل تک پہنچا۔ ایوب پل پر ریلوے لائن بچھا کر لینسڈاؤن پل کو گاڑیوں کی آمد و رفت سمیت پیدل چلنے والے لوگوں کے لیے مختص کر دیا گیا۔ لینسڈاؤن پل کی طرز پر تعمیر کیے گئے ایوب پل سے نہ صرف لینسڈاؤن پل تباہ ہونے سے بچ گیا بلکہ اس کی خوبصورتی میں بھی مزید اضافہ ہو گیا۔ ایوب پل کو بنے ہوئے بھی کئی دہائیاں ہو گئی ہیں، لیکن آج تک پاکستان میں کہیں بھی لینسڈاؤن جیسا کوئی اور دوسرا پل تعمیر نہیں کیا جا سکا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ اس پل سے منسوب ایک لوک کہانی ہے، جس کے مطابق جب لینسڈاؤن پل سے انگریز سرکار نے ریل کا سفر شروع کرنا چاہا تو کوئی بھی ٹرین ڈرائیور پل سے ریل چلانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ پھر انگریزوں کو معلوم ہوا کہ جمال و شیدی نامی ایک قیدی ہے جو پل سے ٹرین گزارنا چاہتا ہے اور گزار سکتا ہے۔ انگریز سرکار نے جمال و شیدی سے معاہدہ کیا کہ اگر وہ پل سے ٹرین گزار گیا تو اس کی باقی سزا ختم کر دی جائے گی۔ جمال و شیدی نے جب کسی پلر کے بغیر بنائے گئے لینسڈاؤن پل سے ٹرین کو گزارا تو اس کے رشتہ داروں نے پہلی بار ہو جمالو گایا، جس کے بعد یہ گیت سندھ کا سب سے مشہور لوک گیت بن گیا۔ آج تک سندھ بھر کے لوگ خوشی کے وقت جوش سے ہو جمالو گاتے ہیں۔ ہو جمالو کی تاریخ کے حوالے سے بھی سندھی مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم زیادہ تر مورخین کے مطابق ہو جمالو اس وقت ہی گایا گیا جب جمال و شیدی نے لینسڈاؤن پل سے ٹرین کو گزارا۔ سندھی ادیب عبد الکریم سدھیلو اپنی تصنیف لوک ورثہ پہاکان جی پڑھ میں لکھتے ہیں، سکھر جیل میں جمال و شیدی نام کا ایک قیدی سزائے موت کاٹ رہا تھا۔ اس نے انگریز سرکار کا اعلان سنا تو اپنے آپ کو اس شرط پر ریل گاڑی چلانے کے لیے پیش کر دیا کہ اگر اس نے پل کراس کر لیا تو اس کی جان بخشی کر دی جائے گی۔ جمال و شیدی نے ٹرین گزار لی تو اسے حسب وعدہ جیل سے رہائی مل گئی۔ جب وہ رہا ہو کر اپنے گوٹھ پہنچا تو کہا جاتا ہے کہ اس کی بیوی نے خوشی میں یہ گیت گانا شروع کر دیا۔ ہو جمالو واہ واہ جمالو منجھو جمالو آ سندھ سا، ہو جمالو واہ واہ جمالو، ہو جمالو واہ واہ جمالو،
یہ دھرتی جھولے لال دی، یہ دھرتی جھولے لال دی ہو جمالو۔ امر آ گئی میدان میں ہو جمالو، عرفانہ آ گئی میدان میں ہو جمالو، ہو جمالو واہ واہ جمالو۔ کتنی زنجیریں تم لاؤ گے ہو جمالو، کتنی تعزیریں تم لاؤ گے ہو جمالو، واہ واہ جمالو ہو جمالو، واہ واہ جمالو ہو جمالو، واہ واہ جمالو۔ کچے دھاگوں کی زنجیریں ہیں ہو جمالو، کچے موم کی تعزیریں ہیں ہو جمالو، ہو جمالو واہ واہ جمالو، ہو جمالو واہ واہ جمالو۔ ہمارے سینے آزماؤ گے ہو جمالو، کتنے تیر لے کے آؤ گے ہو جمالو، کتنی توپیں لے کر آؤ گے ہو جمالو۔ امر آ گئی میدان میں ہو جمالو، عرفانہ آ گئی میدان میں ہو جمالو۔ ہمارے سینے آزماؤ گے، علم و فن کی قبر بناؤ گے، افسر شاہی خاک میں ڈوبے گی ہو جمالو، فن کا سورج سر پہ چمکے گا ہو جمالو۔ جی کو کھٹی آیا خیر سا ہو جمالو، انہی سکھر وارو پلتے ہو جمالو، ہو جمالو ہو جمالو، ہو جمالو ہو جمالو۔ اب خوشی کا یہ گیت عام طور پر شادیوں، میلوں، ملاکھڑوں اور تہواروں پر گایا جاتا ہے، اور پھر جب ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تو وہ جہاں کہیں بھی جلسہ کرنے جاتے، پیپلز پارٹی کے کارکن اس گانے کو کچھ اس طریقے سے گاتے: بھٹو آ گیا میدان میں۔ پیپلز پارٹی کے جلسوں میں آج بھی یہ گانا کارکنوں پر وجد طاری کر دیتا ہے۔ پنجاب میں بھی یہ گیت لڈی ہے جمالو پاؤ لڈی ہے جمالو کی صورت میں گایا جاتا ہے۔ یہاں شادی بیاہ اور دیگر خوشی کے موقعوں پر یہ کورس کی صورت میں بھی گایا جاتا ہے۔ 134 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی یہ لینسڈاؤن پل، جسے مقامی لوگ کینچی پل یا سکھر پل بھی کہتے ہیں، تمام تر موسمی تبدیلیوں اور سختیوں کا مردانہ وار مقابلہ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی عظمت اور انگریزوں کی تعمیری ذہانت و ایمانداری کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جمالو شیدی اور ہے جمالو کا گیت، جو اس کے بولوں سے آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہوگا کہ یہ صرف ایک خوشی کا گیت نہیں ہے، یہ ایک مزاحمتی گیت ہے، یہ سامراج کے خلاف مزاحمت کی ایک آواز بھی ہے، بالکل ویسا ہی جیسا کہ اٹلی کا گیت بیلا چاؤ ہے۔ جمالو شیدی کی داستان اور ہو جمالو کا لوک گیت مزاحمت کی ایک ایسی تحریک ہے جو لینسڈاؤن پل کی طرح 134 سال سے اپنی جگہ پر قائم ہے اور سندھیوں کے دل گرما رہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔